نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آج کا ٹاپک ہے حضرت سید احمد کبیر رفیعی رحمۃ اللہ علیہ کی حالات زندگی۔ سب سے پہلے آپ کا تعارف۔ آپ کا نام سید احمد کبیر ہے، ابو عباس آپ کی کنیت ہے، اور محی الدین لقب ہے۔ آپ کا مسلک شافعی ہے اور نسب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد پاک میں سے ہے، اس لیے حسینی کہلاتے ہیں۔ آپ کے والد کا نام حضرت سید علی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ حضرت سید احمد کبیر رفیع رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 15 رجب 512 ہجری کو مقام حسن میں ہوئی، جو عراق میں ام عبیدہ کے قریب شہر وسطیٰ کے علاقے میں واقع ہے۔ مزید ٹاپک کو آگے بڑھانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو لائک کریں، اور آپ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے تو آگے ضرور شیئر کریں اور کمنٹ کرنا مت بھولیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ آپ کی ولادت سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ماموں شیخ وقت حضرت باز شہاب منصور بطاحی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کے پیدا ہونے کی بشارت دے دی تھی۔ آپ کے پیدائش سے 40 دن پہلے ایک رات حضرت شیخ منصور رحمۃ اللہ علیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ اے منصور، 40 دن بعد تیری بہن کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا، اس کا نام احمد رکھنا، اولیاء اکرام میں وہ سردار ہوگا، اور جب وہ ہوشیار ہو جائے تو تعلیم کے لیے اسے شیخ علی قاری واسطی کے پاس بھیج دینا، اور اس کی تربیت میں غفلت نہ برتنا۔ اس خواب کے پورے 40 دن بعد آپ مقام حسن میں پیدا ہوئے۔ آپ کے کرامات۔ حضرت سید احمد کبیر رفیع رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بھتیجے حضرت عبد الفرحان بن علی رفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن جب حضرت سید احمد کبیر رفیع رحمۃ اللہ علیہ تنہا بیٹھے ہوئے تھے تو میں آپ کے ملفوظات سننے کی نیت سے قریب بیٹھ گیا۔ اس وقت ایک شخص آسمان سے اترا اور آپ کے سامنے بیٹھا اور آپ نے مرحبا کہا۔ اس شخص نے آپ سے کہا کہ میں نے 20 روز سے کچھ کھایا پیا نہیں ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اپنی خواہش کے مطابق کھاؤں پیوں۔ حضرت سید احمد کبیر رفیع رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، تمہاری خواہش کیا ہے؟ اس نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ 5 مرغابیاں جو ایک پرندہ ہیں اڑتی ہوئی جا رہی ہیں۔ اس نے کہا کہ کاش ان میں سے ایک بھنی ہوئی مجھے مل جائے، جس کے ساتھ گھیو کی روٹیاں اور ٹھنڈے پانی کا کوزہ بھی ہوتا۔ حضرت نے سن کے کہا کہ یہ مرغابیاں تو تیرے لیے ہیں۔ پھر آپ نے اڑتی ہوئی مرغابیوں کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ اس شخص کی خواہش جلد پوری کر دو۔ ابھی آپ کا یہ جملہ پورا بھی نہیں ہوا تھا کہ ان مرغابیوں میں سے ایک بھنی ہوئی آپ کے سامنے آ گری، اور آپ نے اپنے پہلو میں رکھے ہوئے 2 پتھروں کو اپنے ہاتھ سے کھینچا تو وہ بہترین قسم کی گھیو کی روٹیوں میں تبدیل ہو گئیں۔ پھر جب آپ نے اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا تو سرخ رنگ کا ایک کوزہ آپ کے ہاتھ میں آ گیا جس میں پانی بھرا ہوا تھا۔ جب وہ شخص کھا پی کے ہوا میں اڑ گیا تو حضرت نے مرغابی کی ہڈیوں کو اپنے بائیں ہاتھ میں لے کر اپنا دایاں ہاتھ پھیرا اور فرمایا، اے ہڈیوں اور پتھروں، خدا کے حکم سے جڑ جاؤ۔ پھر جب آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی تو وہ مرغابی زندہ ہو گئی اور ہوا میں اڑتی ہوئی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ آپ کی نگاہ پاک کی شان۔ نفحۃ الانس میں حضرت علامہ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص حضرت سید احمد کبیر رفیع رحمۃ اللہ علیہ سے تعویذ لکھوانے کے لیے کاغذ لے کر آتا اور اتفاق سے اگر سیاہی نہ ہوتی تو آپ بغیر سیاہی کے ہی تعویذ لکھ دیتے تھے۔ ایک بار ایک شخص کو آپ نے بغیر سیاہی کے تعویذ لکھ کر دے دیا۔ مدت تک وہ شخص غائب رہا۔ ایک زمانہ گزر جانے کے بعد وہ پھر اسی کاغذ کو لے کر آپ کی خدمت میں آیا اور بطور اطمینان وہ کاغذ دے کر کہا کہ اس کاغذ پر تعویذ لکھ دیجیے۔
آپ نے جب اس کاغذ کو دیکھا تو فرمایا، اے برخوردار، اس کاغذ پر تو تعویذ لکھا ہوا ہے، پھر اس کو واپس کر دیا۔ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا عقیدہ۔ حضرت سید احمد کبیر رفیع رحمۃ اللہ علیہ جب حج ادا کرنے کے بعد مدینہ شریف گئے تو اس وقت مدینہ میں قانون تھا کہ مسجد میں سب لوگوں کو آنے دیا جائے گا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پاک پر صرف سید کو جانے دیا جائے گا۔ جب حضرت سید کبیر رفیع رحمۃ اللہ علیہ مسجد پہنچے اور مزار پاک پر جانے کی خواہش ظاہر کی تو آپ کو خادموں نے جانے سے روک دیا۔ آپ نے خادموں سے کہا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پاک پر جانے دو، میں انہی کی اولاد یعنی سید ہوں۔ لیکن خادموں کو یقین نہیں ہوا اور انہوں نے آپ کو اندر جانے سے روک دیا۔ آپ مایوس ہو گئے اور ٹوٹے ہوئے دل سے ایک درد بھری آواز میں روضے پاک کے باہر کھڑے ہو کر پکارا کہ السلام علیکم یا جدی، یعنی اے میرے نانا، آپ پر سلام ہو۔ آپ کا یہ پکارنا تھا کہ روضہ پاک میں سے آواز آئی، وعلیکم السلام یا ولدی، یعنی اے میرے بیٹے، تم پر بھی سلام ہو۔ اس آواز کو وہاں تمام لوگوں نے سنا اور خادموں نے آپ کو اندر جانے دیا۔ آپ سرکار کے مزار شریف پہنچے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے مصافحہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے اور تمام حاضرین نے دیکھا کہ حضور کے روضے پاک سے ایک ہاتھ نمودار ہوا۔ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ شریف کو چوما اور مصافحہ کیا۔ آپ کا مخلوق خدا پر شفقت۔ حضرت سید احمد کبیر رفیع رحمۃ اللہ علیہ ان کے جسم پاک پر جب مچھر بیٹھ جاتا اسے نہ ہی خود اٹھاتے اور نہ ہی کسی اور کو اٹھانے دیتے، بلکہ آپ فرماتے کہ اللہ نے جو خون اس کے حصے کا لکھ دیا ہے یہ وہی پی رہا ہے۔ آپ کی عاجزی و انکساری۔ حضرت سید احمد کبیر رفیع رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بطور عاجزی اپنے مریدوں سے فرمایا، تم لوگوں نے میرے اندر کوئی عیب دیکھا ہو تو مجھے بتا دو۔ ایک مرید نے کھڑے ہو کر کہا کہ یا سید، آپ میں ایک بہت بڑا عیب ہے۔ آپ نے پوچھا، اے میرے بھائی، کون سا عیب؟ اس نے بھی عاجزی پر مبنی جواب دیتے ہوئے کہا کہ عرض کی، ہمارے جیسے برے لوگوں کو اپنی صحبت سے نوازے رکھنا۔ یہ سن کر سب مرید رونے لگے، ساتھ ہی ساتھ آپ کی آنکھیں بھی اشک بار ہو گئیں اور آپ فرمانے لگے، میں تمہارا خادم ہوں، تم سب لوگوں سے کم تر ہوں۔ آپ کا وصال 22 جمادی اول 578 ہجری کو ہوا۔ آپ کے وصال کے بعد حاجت روائی۔ حضرت شیخ عمر فاروسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے کئی مرتبہ امام رفیع رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس پر حاضری نصیب ہوئی۔ ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا، آپ نے اپنی قبر مبارک سے بآواز بلند میری ایک حاجت کے بارے میں فرمایا کہ جا تیری حاجت پوری کر دی گئی۔ یہ تھے آپ کے حالات زندگی کے کچھ واقعات۔ آخر میں میری یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ان کے حالات زندگی سے کچھ سیکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔